السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے جنازے کے احکام و مسائل جو کہ کل نفس ذائقۃ الموت اس آیت سے شروع کیے گئے تھے، اور ساتھ یہ حدیث بیان کی گئی تھی کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس باب میں، اس مکمل کتاب الجنائز میں کئی سبق ایسے تھے جو ہم پہلے سن چکے ہیں یا پڑھ چکے ہیں، لیکن زیادہ تر اس طرح کے تھے جو کہ کچھ میرے لیے بھی نئے تھے، کچھ آپ کے لیے بھی نئے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جس میں جنہوں نے مسافر تھے، جو لوگ جنہوں نے آ کے یہاں پہ چند باتیں سنی تو انہوں نے اظہار محبت کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے جو باقی جو دروس دیے ہیں وہ ہم کس طرح سن سکتے ہیں۔ ان کو پھر اس کے متعلق بتایا گیا کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سن سکتے ہیں۔ تو کئی بار جو ہے وہ ان کے پھر مجھے میسیجز بھی آئے، فون بھی کیے، اور کئی مسئلے جو انہوں نے پوچھے کہ جنازے کے مسائل میں یہ ایسے چند مسئلے جو آپ نے بیان کیے ہیں، ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، تو یہ مسئلہ تو ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں۔ تو الحمدللہ چونکہ میری عادت ہے، اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ جب دین کا کوئی معاملہ ہو، اگر کوئی 10 مرتبہ بھی پوچھے تو اس کو بتا دینا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ کسی شخص نے 1 مرتبہ سنا ہے، 2 مرتبہ سنا ہے تو اس کو بات سمجھ میں آ جائے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کافی مرتبہ بتا دیا جائے تب بھی کہتے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ابھی ذہن میں نہیں آ رہی، تو بتا دینا چاہیے۔ اس میں کیا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی میرے سے ایک بات بار بار بھی دہراتا ہے تو اس میں میرا ہی فائدہ ہے، وہ مجھے وہ بات اتنی زیادہ پختہ ہو جائے گی، اس کو تو سمجھ میں آ جائے گی، لیکن میرے لیے وہ اتنی ہی زیادہ پختہ ہو جائے گی۔ تو اسی طرح اس باب میں کئی مسائل اس طرح کے بھی تھے، اور کئی مسائل اس طرح کے بھی تھے جس میں بحث مباحثہ بھی ہوا، ایک مرتبہ جو یہاں پہ بھی ہوا اور کئی مرتبہ فون پہ بھی ہوا، کہ وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے، میں نے اس طرح سنا ہے، بچپن سے کرتے آ رہے ہیں، تو آپ کس طرح اس کو غلط کہہ سکتے ہیں۔ تو مسائل بہت سے ایسے بیچ میں تھے جو کہ ہم کافی دیر سے اپنے رسم و رواج کو دیکھتے ہوئے کرتے آ رہے ہیں، اور جب ہمیں اس کے متعلق صحیح بات علم میں آئی تو ہم نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، جو پرانی چلتی آ رہی ہے وہ بات ٹھیک ہے، لیکن عمل کوئی بھی ہو، کس طرح کا بھی ہو، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، جتنا ہی مرضی پرانا ہو، بے شک 200 سال پرانا ہو، وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور وہ بدعت ہے۔ جب آپ کو اس کے متعلق صحیح بات علم میں آ گئی ہے تو اس کو چھوڑ کے فوراً اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں، تاکہ وہ جو پیچھے آپ گزر چکا ہے، جو آپ کرتے آئے ہیں،
اس کا ازالہ ہو جائے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے متعلق نہیں پتہ تو اس کی تو معافی ہے، لیکن جب پتہ لگ چکا ہے تب بھی کہتے ہیں کہ وہی بہتر ہے، تو اس کے لیے دوہرا گناہ ہے۔ اگر علم ہو گیا ہے اس کے مطابق اچھا عمل شروع کر دیتے ہیں تو اس کے لیے دوہرا اجر بھی ہے کہ بھئی آپ نے سٹینڈ لیا ہے اس بات کو۔ میرے کئی اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کہ میرے پاس پڑھتے ہیں، جو سوشل میڈیا کے تھرو، آپ کو علم ہے کہ مرتبہ پہلے بتا چکا ہوں کہ سوال و جواب کا ایک سلسلہ چلتا ہے، تو کئی اسٹوڈنٹ بیچ میں ایسے بھی آتے ہیں جو ایسے سوال پوچھتے ہیں جو میرے لیے کافی نئے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جتنی دانش دی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو جواب دے دیا جاتا ہے، اور وہ کافی سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، اور پھر وہ مزید اس کے متعلق آگے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ مجھے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ اگر میرے متعلق کوئی آگے پوچھتا ہے کہ میں نے حافظ صاحب سے یہ بات سنی تھی تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں، تو ادھر بھی کئی مرتبہ جو میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ مرد اور عورت کے جنازہ پڑھانے میں فرق ہے، کھڑے ہونے میں، تو میرے استاد بھی لگتے ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں، تو انہوں نے جا کے دوبارہ ان سے عبدالوحید ساجد صاحب سے ان سے پوچھا کہ اس طرح جو ہے وہ بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ بالکل درست بیان کیا ہے۔ تو اس سے کیا ہے کہ ایک میری حوصلہ افزائی بھی ہے کہ ایک اچھے عالم اور مجھ سے جو بہتر ہیں وہ میری ایک تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ جو بیان کر رہے ہیں اچھا بیان کر رہے ہیں، بہتر بیان کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیشہ جو ہے ہمیں اچھے کی طرف اور بہتر کی طرف جانا چاہیے، اور قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ تو جتنے بھی اس باب میں نے مسائل بیان کیے ہیں، بیچ میں دعائیں بھی تھی اور بیچ میں تعزیت کے کلمات بھی تھے، اور اس کے علاوہ بیچ میں دعائیں جو ہیں وہ الحمدللہ میں نے آپ کو ترجمے کے ساتھ مختصر سی تفصیل کے ساتھ وہ میں نے آپ کو بتائی، اور جنہوں نے یہ میری دعاؤں والی ویڈیوز دیکھی انہوں نے نیچے کمنٹ بھی کیے کہ آپ کا مہربانی کہ آپ نے ہمیں ترجمے کے ساتھ یہ دعائیں یاد کروائی ہیں، بہت کم اس طرح کی دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی اس باب میں پڑھا ہے، میں نے سنایا ہے، آپ نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے اس باب میں سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر جس طرح میں نے کہا تھا کہ کسی نے کوئی سوال و جواب کرنا ہو تو وہ کر سکتے ہیں، تو ادھر مجھے کوئی مزید کوئی نئے لوگ نظر نہیں آ رہے جو سوال جواب کرنے والے ہیں۔ آپ سب ماشاءاللہ وہی ہیں جو ریگولر سنتے آ رہے ہیں، تو آپ کو ساری باتوں کا الحمدللہ علم ہے۔ تو اس باب کو جو ہے وہ یہاں پہ ہم الحمدللہ مکمل کر رہے ہیں، کافی لمبا یہ باب چلا۔ اگلا جو باب ہے انشاءاللہ تعالی وہ زکوٰۃ کے متعلق ہم شروع کریں گے، کتاب الزکوٰۃ، باب الزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کے احکام و مسائل اور کن کن چیزوں کی اس میں ضرورت ہے، انشاءاللہ اس کے مطابق ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کرے۔ میرا ایک دوست ہے جس کا رات کو ایکسیڈنٹ ہوا، تو اس کا ٹرک کے ساتھ ٹکر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو بائیں ٹانگ ہے وہ اس کی ہڈی فریکچر ہوئی ہے۔ اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو مکمل صحت عطا فرمائے، اور جو اس میں جو نقص آیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اس کو درست کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم صيبا نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء
ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا